میں اس وقت جس شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں اس کے یہاں انسانی تاریخ و خصوصاً اسلام کی 1400 برس کی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات کو سمبل بنا کر، علامت بنا کر، انسانی اخلاقیات کے نظام کے حسن کو اپنی شاعری میں خوشبو کی طرح پیش کر کے جب وہ شخص عوام کے سامنے لاتا ہے تو اس کی شاعری ایک دستاویز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ نام ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی کا۔ استقبال کیجئے اس محترم شاعر کا، ڈاکٹر نواز دیوبندی۔ السلام علیکم۔ سلام میں نے اس لیے کیا کہ میں محسوس کروں کہ کچھ بچے بھی ہیں یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ چند شعر میں بھی حاضر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنے ہندوستانی دوستوں کو جنہوں نے صلاح الدین بھائی کے ساتھ تعاون کر کے ایک ادب کی تاریخ میں ایک باب کا اضافہ کیا کہ کوی سمیلن اور مشاعرہ ہندوستان کی تہذیب میں شامل ہے اور ہمارے دیار میں اکثر مقامات پر ہوتا رہتا ہے، لیکن شاید ہندوستان کی سرحدوں سے باہر دنیا میں پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں یہ مشاعرہ اور کوی سمیلن ہوا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ صلاح الدین صاحب کو جاتا ہے یقیناً، لیکن جو ان کے معاونین ہیں، اگر یہ لوگ یہاں تشریف نہ لاتے تو میرا خیال سے صلاح الدین بھائی کی یہ محنت کارگر بھی نہ ہوتی۔ بے شک، تو میں نے بے شک جڑ کی طرف سے مطلب یہ کہ شاخ اور پھول کی طرف اشارہ کیا۔ یقیناً صلاح الدین بھائی نے جو کوشش کی آپ نے اس کو ثمرآور کیا، یہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے، اور صلاح الدین بھائی کو بہت بہت مبارکباد اور ان کے تمام رفقائے کار کو۔ میں بھی چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ عنایت۔ عرض کرتا ہوں کہ سمندر کے کسی بھی پار رہنا، سمندر کے کسی بھی پار رہنا، مگر طوفان سے ہوشیار رہنا۔ واہ۔ سمندر کے کسی بھی پار رہنا مگر طوفان سے ہوشیار رہنا، اور لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا۔ واہ 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 بھائی، زندہ باد نواز بھائی، کیا کہنے۔ سمندر کے کسی بھی پار رہنا مگر طوفان سے ہوشیار رہنا، لگاؤ تم میری قیمت لگاؤ، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا، مگر بکنے کو بھی تیار رہنا، اور عدو کی گالیاں کھانی پڑی ہیں۔ واہ واہ۔ عدو کی گالیاں کھانی پڑی ہیں، بہت مہنگا ہے خوش گفتار رہنا۔ واہ واہ واہ۔ بہت مہنگا ہے خوش گفتار رہنا۔ غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، بالکل تازہ غزل۔ اور جن لوگوں کو فیشن ہے کہ صاحب وہ غزل ادھر شروع کرے کہہ دیتے ہیں پرانی پرانی، لیکن واقعی وہ ہوتی بھی پرانی ہے۔ دیکھیں میں آپ حضرات کی خدمت میں بالکل تازہ غزل، لیکن کچھ ایسا لگے کہ مجھے بھی اندر سے مال نکلے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم کتنے بھی مشہور ہوں، کتنے بھی دنیا میں جا چکے ہوں، لیکن عزت آبرو کا خطرہ تو رہتا ہی ہے جب یہاں مائک پر آتے ہیں۔ تو حوصلہ آپ لوگوں سے ہی ملتا ہے، جب کچھ داد ملتی ہے تو اندر سے مال نکلتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے گلے والی کیسٹ تو چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن دل والی کیسٹ تب چلتی ہے جب ادھر سے کچھ ریسپانس ملتا ہے۔ میں بہت بہت شکریہ آپ کی ان تالیوں پر یاد آیا کہ ہمارے یہاں بہت سی شاعرات نے کچھ ایسا کلام پڑھا کہ آپ کو تالیوں پر مجبور کر دیا، اور آپ لوگوں نے اس طرح تالی پیر کی تھال کے ساتھ مطلب یہ کہ بجائی کہ مجھے گمان ہو رہا تھا کہ کہیں سارے پیشہ ور یہیں تو نہیں آ گئے ہندوستان چھوڑ کے۔ تو بہرحال اس کا احتیاط رکھا کیجئے تھوڑی سی۔ خیر، آپ نے جو توجہ دی اس کے لیے شکریہ۔ مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے انور بھائی، عنایت سر حضور۔ ڈاکٹر صاحب ملاحظہ کریں، بالکل تازہ غزل۔
दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। बहुत अच्छी। यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। और गजल का शेर नहीं, पुरानी नहीं है बिल्कुल, मतलब ये कि अगर दूसरा मिसरा आप दोहरा दें तो मैं कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। असल में ये जो लोग कहते हैं ना पुरानी है, ये भी चाहते हैं कि बराबर वाला देखे कि भाई कौन साहब कह रहे हैं ये जो पुरानी है, तो वो भी अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। गजल का शेर अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि हिज्र की शब में देख तो आके मेरे चांद। हिज्र की शब में देख तो आके मेरे चांद। मेरे आंसू और ये तारे एक से हैं। क्या कहने। शुक्रिया। वाह 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 वाह। हिज्र की शब में देख तो आके मेरे चांद। मेरे आंसू और ये तारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। ये सलाहुद्दीन भाई ने कवि सम्मेलन और मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। हमारे उर्दू स्टेज की आबरू प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और हमारे हिंदी मंच के ताजदार डॉक्टर कुंवर बेचैन तशरीफ़ रखते हैं। इन दोनों हजरात के हवाले से शेर आपके सुपुर्द, और अगर शेर अच्छा और सच्चा हो तो मैं हौसला अफजाई चाहूँगा। सलाहुद्दीन भाई ज़रा सी तवज्जो चाहता हूँ कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। ये पूरा जज्बा और ये पूरा प्रोग्राम कि दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूं। दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूं। मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूं। मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। और कुछ अपने और कुछ बेगाने और मैं खुद। असल में मौसम की तब्दीली हमारे यहाँ टेम्परेचर -0 में हो रहा है। यहाँ आए तो मौसम की तब्दीली ने मुतासिर किया, लेकिन आपकी मोहब्बत और समातों के हवाले करता हूँ शेर के कुछ अपने और कुछ बेगाने और मैं खुद। मेरी जान के दुश्मन सारे एक से हैं।
میری جان کے دشمن سارے ایک سے ہیں. اور اپنی غزل کا ایک قیمتی شعر مجھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. عرض کرتا ہوں کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں، یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں. اور غزل کی ذمہ داری یہ ہے کہ غزل آئینے کا کام کرتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہی دکھایا جاتا ہے، لیکن غزل گالی نہ بن جائے، یہ شاعر کی ذمہ داری ہے. شعر عرض کرتا ہوں کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں، یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں. عرض کیا ہے کہ میری کشتی کس نے ڈبوئی کیا معلوم، میری کشتی کس نے ڈبوئی کیا معلوم، ساری لہریں سارے دھارے ایک سے ہیں. ساری لہریں سارے دھارے ایک سے ہیں. اور اب بتلاؤ ہم کس سے فریاد کریں، اب بتلاؤ ہم کس سے فریاد کریں، قاتل حاکم منصف سارے ایک سے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. اب بتلاؤ ہم کس سے فریاد کریں، قاتل حاکم منصف سارے ایک سے ہیں. دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں. مجھے چند شعر اور یاد آئے، عرض کرتا ہوں کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں. مطلع تو نہیں کہہ سکا دوستو، لیکن کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس میں چند شعر میں نے کہے. عرض کرتا ہوں کہ یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، یہ نفرت کی کیسی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. اردو کا طالب علم دو مصرے پیش کرتا ہے، اگر کوئی سچائی ہو تو ایک ایک آدمی کی شرکت، کہ یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. اور جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا، وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے. جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا، جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا، وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے، وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے. اور جو قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے قاتل، جو قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے قاتل، اسی کو مسیحا کہا جا رہا ہے. جو قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے قاتل، اسی کو مسیحا کہا جا رہا ہے. اور دوستو بغیر کسی تمہید کے دو مصرے کہ جو قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے قاتل، اسی کو مسیحا کہا جا رہا ہے. اور خدا تیرے بندوں کی پیشانیوں پر، دوسرے مصرے پہ داد چاہوں گا کہ خدا تیرے بندوں کی پیشانیوں پر لکھا کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے. خدا تیرے بندوں کی پیشانیوں پر لکھا کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے، لکھا کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے. چار ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں، اور کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، جو ہے اس چراغ کی زندگی، اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے، یہ چراغ کیسا چراغ ہے، کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. دیکھیں صلاح الدین بھائی شعر دیکھیں کہ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، کسی اور کا. نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے. وہ ہے بے وفا تو وفا کرو، جو اثر نہ ہو تو دعا کرو. جسے چاہو اس کو برا کہو، یہ تو دوستی کے خلاف ہے. اور خدا کرے کہ آپ کی رسائی ہو جہاں سے میں نے شعر کہا کہ وہ جو دھوپ تھی، وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی، وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی. وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی،
وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی، مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے۔ وہ جو دھوپ تھی وہ سمٹ گئی، وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی، مگر ایک جگنو حقیر سا ابھی تیرگی کے خلاف ہے۔ اور یہ دو مصرے بطور تحفہ اہلیان دبئی کی نظر۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں جب ہم غم اور پریشانی میں ہوتے ہیں، ان شانوں پر سر رکھ کر رونے والے بہت لوگ ملتے ہیں، لیکن جب کبھی منظر بدلتا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بھی زندگی کے کسی موڑ پہ کام آئے کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے؟ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا۔ دوسرے مصرے پہ ایک آدمی کی شرکت کہ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، ارے نواز بھائی آئیے آئیے۔ اصل میں موسم کی تبدیلی سے مجھے ذرا سی زحمت ہوئی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ میں جو بہت بہت شکریہ، چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ میں جو خوش ہوا تو پتہ چلا کہ ہنستا ہوں تو پھر بھی آنسو آتے ہیں، ہنستا ہوں تو پھر بھی آنسو آتے ہیں، آنکھوں کی تقدیر میں رونا لکھا ہے۔ چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ اور تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو۔ دوستو، ایک لفظ سے شعر بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو۔ تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا؟ تم اپنے سر کو جھکا کر ذلیل ہوتے ہو، تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا؟ تمہارے کاندھوں پہ یہ اپنا سر نہیں ہے کیا؟ نہ کوئی شعر، نہ مصرع، نہ تذکرہ کوئی، نہ کوئی شعر، نہ مصرع، نہ تذکرہ کوئی، کبھی کبھار ادھر سے گزر نہیں ہے کیا؟ کبھی کبھار ادھر سے گزر نہیں ہے کیا؟ کبھی کبھار ادھر سے گزر نہیں ہے کیا؟ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی کبھار ادھر سے گزر نہیں ہے کیا؟ کہ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ دوستو، جس موضوع پر 26 جنوری کے موقع پر یہ مشاعرہ منعقد کیا صلاح الدین بھائی نے، اس کی مناسبت سے کرب میرا بھی ہے، میں اس میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 56-55 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، لیکن یہ کہ انہی محفلوں کی ضرورت ہے، اسی اتفاق اور محبت کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، ایک نظم عنوان ہے کہ سوچو آخر کب سوچیں گے؟ سوچو آخر کب سوچیں گے؟ کب سوچیں گے؟ 56-55 سال ہو چکے ہیں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے۔ عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو بہت قریب میں جانا پڑے گا اور شعر عرض کرتا ہوں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے کہ درہم برہم دونوں سوچیں، درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں، درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں، زخم کا مرہم دونوں سوچیں، سوچیں پر ہم دونوں سوچیں، سوچیں
پر ہم دونوں سوچیں گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، جب سب کچھ خاک ہو جائے گا تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے۔ بہت اچھے، بہت سوچو آخر کب سوچیں گے، کب سوچیں گے؟ درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں، زخم کا مرہم دونوں سوچیں، سوچیں پر ہم دونوں سوچیں، گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، جب سب کچھ خاک ہو جائے گا تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، کب سوچیں گے؟ اینٹ اور پتھر راکھ ہوئے ہیں، اینٹ اور پتھر راکھ ہوئے ہیں، اینٹ اور پتھر راکھ ہوئے ہیں، دیواروں در راکھ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوچو جن کے چھپر راکھ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوچو جن کے چھپر راکھ ہوئے ہیں، بے بالوں پر ہو جائیں گے، جب خود بے گھر ہو جائیں گے تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے کہ فاقے سے مجبور مرے ہیں، محنت کش مزدور مرے ہیں، فاقے سے مجبور مرے ہیں، محنت کش مزدور مرے ہیں، اپنے گھر کی آگ میں جل کر گمنام اور مشہور مرے ہیں، اپنے گھر کی آگ میں جل کر گمنام اور مشہور مرے ہیں، ایک قیامت در پر ہوگی، موت ہمارے سر پر ہوگی، تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، بہت سوچو آخر کب سوچیں گے۔ اور یہ بھی چاروں مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ سوچو آخر کب سوچیں گے کہ کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، اور خوشبو سے ناراض ہیں کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے، خوشبو سے ناراض ہیں کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے، باغ میں وحشت ہو جائے گی، باغ میں وحشت ہو جائے گی، خوشبو رخصت ہو جائے گی، تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، بھائی واہ 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 سوچو واہ۔ آخر کب سوچیں گے، شکریہ، سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے کہ ماں کی آہیں چیخ رہی ہیں، ننھی باہیں چیخ رہی ہیں۔ دوستو، رشتوں میں سب سے خطرناک موڑ کب آتا ہے؟ جب بد اعتمادی ہو جائے، اعتبار اٹھ جائے، وشواس ختم ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں زندہ رہنا بہت آسان، لیکن اگر پڑوسی اور پڑوسی سے کوئی ایسا اعتبار اٹھ جائے تو شاید ایک لمحہ زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اسی احساس سے میں نے شبدوں کو کچھ اپنے احساس کا روپ دیا ہے کہ سوچو آخر کب سوچیں گے کہ ماں کی آہیں چیخ رہی ہیں، ننھی باہیں چیخ رہی ہیں، قاتل اپنے ہمسائے ہیں، سونی راہیں چیخ رہی ہیں، رشتے اندھے ہو جائیں گے، گونگے بہرے ہو جائیں گے، تب سوچو گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، بھائی واہ، سوچو، اور خدا کرے کہ یہ پیغام اسی یہاں سے وہاں تک پہنچے کہ سوچو آخر کب سوچیں گے کہ ٹیپو کے ارمان جلے ہیں، باپو کے احسان جلے ہیں، ٹیپو کے ارمان جلے ہیں، باپو کے احسان جلے ہیں، گیتا اور قرآن جلے ہیں، حد یہ ہے انسان جلے ہیں، حد یہ ہے انسان جلے ہیں، ہر تیرتھ استھان جلے گا، سارا ہندوستان جلے گا، تب سوچیں گے، بھائی واہ، سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ حضرات، جناب نواز دیوبندی، ڈاکٹر نواز دیوبندی نے جو پیغام دیا، پوری انسانیت بغیر امن کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت شاعر، ادیب، کوی اور ساہتکار کے کہ ہم ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی حصہ، وہاں امن پسندی کا پیغام لے کر جائیں، رحمت کا پیغام لے کر جائیں۔ جناب نواز دیوبندی نے اشارہ کیا ہے اس طرف کہ جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا، میل ملاپ نہیں ہوگا، پیار نہیں ہوگا، تب تک ملک خوشحالی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچا پیغام نواز صاحب کی زبانی